ایک صحابی آئے اور وہ نماز پڑھنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سے کہ سل فإن لم تسل، کہ نماز پڑھو اس لیے تم نے نماز نہیں پڑھی، چونکہ ان کا رکوع اور جو سجدے کے رکن تھا، رکوع کا رکن تھا، سجدے کا رکن تھا، وہ انہوں نے اطمینان سے نہیں کیا، تو اس وجہ سے اطمینانیت نماز میں نہ ہو تو نماز ایسے ادا نہیں ہوتی۔ تو ایسی نمازیں پھر جب آدمی نماز پڑھ لیتا ہے تو کالے کپڑے میں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان صحابی سے فرمایا اسی لیے کہ سل فإن لم تسل، کہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ جس نماز کے اندر رکوع اطمینان کے ساتھ نہ ہو، سجدہ اطمینان کے ساتھ نہ ہو، جلد بازی میں سجدہ ہو، جلد بازی میں رکوع ہو، تو وہ نماز نہیں رہتی۔ نماز تو ایسی چیز ہے کہ جس سے صحابہ کا جب یہ نماز کا حکم اترا، نازل ہوا، تو صحابہ خوش ہو گئے، کہنے لگے اللہ سے براہ راست مانگنے کا تو ہمیں ذریعہ مل گیا، ایک سبب مل گیا۔ تو نماز سے تو وہ سارے مسائل حل کر لیتے تھے۔ نماز واحد ہے، جس شخص کو معلوم ہو جائے کہ وہ کس کے قدموں میں پڑا ہے، کہ اللہ کے قدموں میں پڑا ہے، تو وہ آدمی نماز کو ایسے دھیان طریقے سے پڑھے گا کہ وہ اس کو ہٹے گا ہی نہیں، وہ اس کا دل چاہے گا کہ نماز پڑھتا رہوں۔ ایک صحابی، ان کے گھر کی چھت گری اور ان کی بیوی کہنے لگی اللہ بھلا کرے تیرا، کہ بچہ چھت گری اور سانپ آ گیا بچے کے اوپر، اگر بچہ مر جاتا پھر کیا ہوتا؟ تو وہ کہنے لگے اللہ کی قسم مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ تم لوگوں کے شور شرابے کا۔ تو نماز ایسی ہو کہ جب نماز میں کھڑے ہوں تو صرف اور صرف اللہ کی ذات سامنے ہو اور پھر اس اللہ ہی سے راز و نیاز کی باتیں ہوں، تو نماز ایسی ہو۔ اگر ایسی نماز نہیں ہوگی تو اس میں نقصان بہت زیادہ ہے۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ نماز انسان کو خود بد دعا دیتی ہے۔ جیسے تم نماز کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھو گے تو تمہارے رزق میں، کاروبار میں اور گھریلو معاملات میں، باہر کی معاشرت زندگی میں، گھر کی زندگی میں، کاروبار والے معاملات میں اور لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملات میں بہت زیادہ مشقتیں آئیں گی۔ آدمی کہتا ہے کہ میرا کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا، تو اس نے نماز کو چھوڑا ہے تو کاروبار اس کا ٹھیک نہیں چل رہا۔ آدمی کہتا ہے گھر کے اندر لڑائیاں ہیں، تو نماز کو چھوڑا ہے تو لڑائیاں ہیں۔ آدمی کہتا ہے میری کوئی عزت نہیں کرتا، نماز کے چھوڑ دینے سے اس کی عزت نہیں ہوتی، کیونکہ نماز کے اندر ساری زندگی بیان کر دی ہے۔ جب ہاتھوں کو آدمی باندھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو روک لے، پاؤں کا رخ سیدھا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے رخوں کو اللہ کی طرف موڑ لے، اپنے رخ اللہ کی طرف موڑ لے، کہ وہ راستے اختیار کرے جن راستوں پر اللہ ملتا ہے، جن راستوں پر اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو نماز کے اندر پوری زندگی ہے۔ ہم صرف نماز پڑھتے ہیں، بس آئے اور کھڑا ہوا، رکوع کیا، سجدے کیا، بھاگ گئے۔ تو ایسے بھگائی والی نماز نہ ہو۔ نماز ایسی ہو کہ اللہ بھی خوش ہو رہا ہو اور دیکھنے والے بھی یہ کہیں کہ اس کی نماز بہت اچھی ہے۔ ہماری نماز سے لوگ متاثر ہوں، ہماری نمازوں سے لوگوں کو متاثر کرنا ہے، کہ ایسے عمل اختیار کرنا ہے کہ جو لوگ عمل وہ دیکھ کر وہ دین کی طرف آ جائیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، جو پڑھنے والے آتے ہیں ہمیں دیکھ کر، وہ ہمیں دیکھ کر ہی بھاگ کے دور چلے جاتے ہیں کہ اس کی نماز ہی ٹھیک نہیں ہے، اس کے معاملات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر انسان گناہ کر رہا ہے تو اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے، اگر وہ صحیح رخ پر نہیں چل رہا تو اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے، اگر اس کے کاروبار میں برکت نہیں ہے تو اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے، چونکہ نماز کے اندر ساری چیزیں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ تو نماز تو وہ واحد ذریعہ ہے کہ جس پر اللہ کے نبی فرمایا رزق کی کمی دور اور پل صراط سے بجلی کی طرح دور، قبر کے اندر آسانیاں، قیامت کے دن حساب کتاب میں آسانی، بغیر اور حساب کتاب کے جنت میں داخلہ۔ تو نماز کے اندر تو اتنی ساری، اللہ کے نبی نے فرمایا 40 دن میں تکبیر اللہ کے ساتھ تم نماز پڑھو تو تمہیں اللہ نفاق سے بری کر دے گا، جہنم سے بری کر دے گا۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہماری نمازیں ایسی ہیں کہ ہم اپنی ہی نمازوں کے ذریعے سے ہم خراب ہو رہے ہیں۔ تو یادی بھی کثیر اور یضل بھی کثیر، اللہ نے قرآن میں فرمایا اس قرآن کے ذریعے لوگ ہدایت بھی حاصل کریں گے، گمراہ بھی ہوں گے۔ غلط چیزوں کو بیان کرنے سے گمراہ، اور صحیح اس کو سمجھنا، صحیح بیان کرنا، اس سے لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے، ہدایت والے بنیں گے، ہادی بنیں گے، لوگوں کو ہدایت پر لائیں گے، کھڑا کریں گے۔ تو نماز سب سے اعلیٰ ہونی چاہیے، نماز اچھی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے یہ کہ ہم اپنے نوافلوں میں اتنی کثرت کریں کہ نماز ہماری ٹھیک ہو جائے۔ کثرت نوافل اور کثرت ذکر کے ساتھ نماز درست ہوگی۔